اکثر جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ کہ نوجوان جو ہیں وہ فلسفہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دین کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے علوم جو ہیں وہ اکٹھے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ایک ایسی اضطراب کی ان میں ایک وہ طبیعت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایگریشن بھی بنتا ہے بعض اوقات، اور کبھی وہ مذہب کے خلاف شدید ایگریشن ہوتا ہے، سیشن میں ہم نے دیکھا ہے، کبھی وہ کسی اور علم کے خلاف. تو ایسا یعنی ہمارے نوجوانوں کے لیے ایسا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی علم کو صحیح طریقے سے اس کی صحیح فکر سے جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے لوگوں کو فلسفہ، مذہب، سائنس نہیں پڑھانی چاہیے. پہلے ہر طالب علم کو کسی علم میں داخل کرنے سے قبل یہ بتانا چاہیے کہ تم کس چیز میں داخل ہو رہے ہو، یہ علم کن مقدمات پر مبنی ہے، اس میں بنیادی استدلالات کیا ہیں، اس سے واقف کرانا چاہیے. ہم چونکہ اس سے واقف نہیں کراتے اور کتاب ہاتھ میں دے دیتے ہیں، استاد لیکچر دے دیتا ہے، تو ساری زندگی آدمی کو علم کا سرا ہاتھ میں نہیں آتا. یعنی دو چیزیں بالعموم سامنے آتی ہیں، یا وہ معلومات کا کباڑ خانہ بن جاتا ہے. بہت سے لوگ ہیں، ان کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے، ان سے آپ گفتگو کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے معلومات اگلنا شروع کر دی ہیں، لیکن وہ سب کیا ہوتا ہے ایسے ہی جیسے کہ آپ اپنے اسٹور میں داخل ہو جائیں. کسی چیز میں ترتیب تالیف پیدا کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا. تو معلومات ہوں گی. دوسرے کون لوگ ہوں گے؟ وہ یہ ہوں گے کہ جن کے اندر ایک ادبی وجود ہوتا ہے. وہ ایک تخلیقی جملہ فلسفے سے لے لیں گے، ایک تخلیقی جملہ منطق سے لے لیں گے، ایک کسی مذہبی اسکالر سے لے لیں گے. اس میں صوفیہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. تو وہ تخلیقی جملوں کا ایک گلدستہ اپنے ذہن میں بنائیں گے، اور جس وقت آپ ان سے گفتگو کریں گے وہ خوبصورت جملے نکلنا شروع ہو جائیں گے. ان کے باہمی تعلق اور ربط پر کوئی سوال پیدا کر دیں تو آگے سے آپ کو اگر کوئی میری طرح تنقید کرنے والا طالب علم ہوا تو دو ہی صورتیں پیش آئیں گی، یا وہ گریبان پر ہاتھ ڈال دیں گے یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے گا. تو یہ مسئلہ ہے. ہم طالب علموں کو یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے یہ جانیں علم کے ذرائع کون سے، ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں یقینیات کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں کیا چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ ظنیات ہی رہیں گی. جو بنیادی مقدمات ہیں وہ دریافت کیسے کیے جاتے ہیں. جیسے ہی آپ ان چیزوں کو جان لیں گے تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس رویے کا اظہار کریں. لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت، آپ جس چیز پر قلم اٹھائیں گے وہ ایک بالکل قاعدے میں ڈھل کر سامنے آئے گی. اور دوسرا آدمی اگر اس پر تنقید کرنا چاہے گا تو وہ ایک لفظ بولے گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ تنقید کس چیز پر کی جا رہی ہے. یہ نہ بات کرنے والے نے یہ تیاری کی ہوتی ہے، نہ تنقید کرنے والے نے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بہت سی مجالس میں آپ شریک ہو کے دیکھ لیں جس میں اچھے دانشور بات کر رہے ہوں گے، علماء بات کر رہے ہوں گے، الا یہ کہ وہ ایک ہی فرقے کے ہوں. تو ورنہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے، آدھ گھنٹہ بیٹھ جائیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مسئلہ یہ اتفاق اور اختلاف کا نہیں، کمیونیکیشن ہی نہیں ہو رہی. یہ ہے پرابلم. اس لیے کہ کمیونیکیشن تو ہوگی اس وقت جب بیسک پریمسز ایک ہو جائیں گے، ان پر گفتگو نہیں کرتے. اسی کی تربیت دینے کی ضرورت ہے. یعنی آپ تحلیل کر کے، تجزیہ کر کے، انیلسس کر کے پہلے متعین کریں استدلال شروع کہاں سے ہو رہا ہے. جیسے ہی آپ اس کو دریافت کر لیں گے بات ختم ہو جائے گی.